السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساس کی آواز میں آپ سب کا خیر مقدم۔ امید کرتی ہوں اب آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ چلیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریے، اگر اچھا لگے تو شیئر کریے، لائک کریے۔ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے، آپ لوگوں کے حوصلہ افزائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میری کہانیوں میں خامیاں ہوگی، میرے بولنے میں خامیاں ہوگی، لیکن اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو میں یہ ساری خامیوں پر انشاءاللہ بہت جلد قابو پا لوں گی۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے اور میری ہمت بڑھاتے رہیے۔ چلیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی کہانی مطلب جو آگے کا حصہ ہے اس کا۔ ہفتہ 10 دن گزر گئے۔ اس دوران نور بانو دونوں محاذوں پر اپنا دفاع کرتی رہی۔ ایک طرف چنگیزی صاحب کی پرہوس بے تکلفی اس کے لیے سوہانے رخ بنی ہوئی تھی، دوسری طرف اپنے رحم میں پلنے والے وجود کو شوہر کے شر سے بچانے کا محاذ بھی اس کے لیے آزمائش سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی روح کانپ اٹھتی تھی کہ عورت پیٹ سے ہو تو ایک خاص مدت تک اس راز کو چھپا سکتی ہے، اس کے بعد پیٹ خود ڈھول کی طرح ڈھم ڈھم بج کر اعلان کر دیتا ہے۔ وہ اس وقت سے ڈرتی تھی جب اس کا پیٹ چلا چلا کر اس کے ماں بننے کا راز افشا کر دے گا۔ ایسے ہی پریشان حالت میں ایک روز اس کی ملاقات اچانک صفدر خان کے ناراض بیٹے کمال سے ہو گئی۔ یہ ملاقات ایسے حالت کا پیش خیمہ ثابت ہوئی جن میں وہ کسی بے پتوار کشتی کی طرح بہتی ہوئی کہیں سے کہیں پہنچ گئی تھی۔ اس دن اتوار تھا۔ وہ شہر کے ایک بڑے شاپنگ مال میں گئی تھی۔ خریداری کے بعد ادائیگی کے لیے کاؤنٹر کے پاس کھڑی تھی کہ اچانک اس نے دیکھا ایک نوجوان شیشے کا دروازہ کھول کر اندر آ رہا تھا۔ اس کی صورت کچھ مانوس سی لگ رہی تھی۔ اس اثنا میں وہ بل ادا کر کے شاپنگ پیکٹس اٹھائے بیرون دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ نوجوان بھی شیشے کا داخلی دروازہ پار کر کے قریب آ گیا۔ نور بانو پر نظر پڑی تو وہ ایک ذرا سا ٹھٹک گیا، پھر چہکتے ہوئے بولا، آہا، بالآخر تم مجھے نظر آ گئی۔ پتہ ہے اس عرصے سے میں نے تمہیں کتنا یاد کیا تھا۔ وہ اس کی بے تکلفی اور بے باکی پر حیران رہی، پھر ایک ذرا سا ناگواری کے ساتھ بولی، اے مسٹر، تم کون ہو؟ کیا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ وہ متاسف لہجے میں بولا، اف، تم واقعی مجھے پہچان نہیں سکی ہو۔ تمہاری یادداشت بہت خراب ہے، یا پھر ایسا ظاہر کر رہی ہو۔ تبھی اچانک اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا، گویا گھپ اندھیرے میں کوئی چراغ جل اٹھا۔ تیز لہجے میں بولی، ہاں مجھے یاد ہے، تم صفدر خان صاحب کے نافرمان بیٹے ہو۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا، واہ، کیا غضب کی پہچان بتا رہی ہو۔ شناسائی کا اظہار بھی کر رہی ہو اور تانے کے پتھر بھی مار رہی ہو۔ کیا مجھے صرف نام سے ہی یاد نہیں رکھ سکتے؟ نام ان کا یاد رکھا جاتا ہے جن سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ وہ بے نیازی سے بولی، تم بتاؤ، تم سے میرا کیا رشتہ بنتا ہے؟ رشتہ بھی جڑ جائے گا، بس تم سرد مہری اور بے رخی چھوڑ کر ذرا اپنائیت تو دکھاؤ۔ نور بانو نے خشک لہجے میں کہا، میں حیران ہوں، چند سیکنڈ کے لیے تمہارا سامنا ہوا تھا، اس بنیاد پر تم کتنی بے باکی دکھا رہے ہو۔ اس نے شوخ اور غیر سنجیدہ سے انداز میں سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اف، میں کیا بتاؤں، وہ چند سیکنڈز نہیں تھے، گویا صدیاں تھیں۔ میں اب تک اس پہلی ملاقات کے خمار سے نہیں نکلا ہوں۔ دیکھو، تم کسی غلط فہمی میں نہ رہو۔ اگر مجھے نہیں جانتے ہو تو سن لو، میں شادی شدہ ہوں، فاخر جیسے معروف شخص کی بیوی ہوں۔ میں سب جانتا ہوں نور بانو صاحبہ، تمہارا نام بھی، تمہارا کام بھی، تمہارے بارے میں سب پہلے ہی دن پتہ کر لیا تھا میں نے۔ اس دن جب میں اپنے ابا سے تو تکار کے بعد باہر نکل رہا تھا تو تم سے مدبھیڑ ہو گئی۔ اس وقت غصے سے بھرا ہوا تھا، اس کے باوجود تمہارے بارے میں ہی سوچتا ہوا باہر آیا تھا۔ کسی فلمی سٹوری کی طرح پہلی ہی نظر میں مجھ پر تمہارا جادو چل گیا تھا۔
باہر آ کے دوبارہ اندر گیا، تمہارا حلیہ بتا کے حدود و اربا معلوم کیا تو سب پتہ چل گیا کہ تم چنگیزی صاحب کی پرسنل سیکرٹری ہو، شاہ جی کی بیگم ہو، وغیرہ وغیرہ۔ میں بھاری بھاری دل کے ساتھ وہاں سے چلا گیا کہ جس کے لیے دل مچل اٹھا، اس کے جملہ حقوق کسی اور کے نام محفوظ ہیں۔ اپنی بات ختم کر کے وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ نور بانو کو اس کا لاابالی اور غیر سنجیدہ سے خوبرو کی ان باتوں پر غصہ بھی بہت آ رہا تھا۔ سب کے سامنے راستہ روکنے پر وہ جھنجھلاہٹ میں بھی مبتلا ہو گئی تھی۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، جب تمہیں حقیقت کا علم ہو گیا ہے کہ میرے جملہ حقوق کسی اور کے نام محفوظ ہیں، تب کیوں میرا راستہ روک کے ایسی نازیبا بازاری باتیں کر رہے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ میں صفدر صاحب سے تمہاری شکایت کروں، پھر تمہیں اس حوالے سے بھی ان کے عتاب کا سامنا کرنا پڑے۔ اے ظالم حسینہ، مت ڈراؤ مجھے، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس نے چہکتے ہوئے کہا۔ ان کو باپ سمجھ کر بہت رعایت دی ہے، آئندہ اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ ویسے مذاق کے علاوہ ایک اہم بات کرنی ہے تم سے۔ کیا تم ایک کپ کافی پی سکتی ہو؟ میرے ساتھ ٹائم نکال سکتی ہو اتنا؟ نور بانو اس کی آخری بات کی سنجیدگی کو محسوس کر کے سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کر بولی، اتنی دیر سے تم بے پر کی اڑا رہے ہو، کیا وہ اہم بات نہیں کر سکتے تھے؟ میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، اگر غیر سنجیدہ رہتا ہوں تو تم سے سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، باہر پارکنگ میں میری گاڑی کھڑی ہے، وہاں پہنچنے تک تم اپنی بات کر سکتے ہو۔ میں جو بات کرنے والا ہوں اس طرح ممکن نہیں۔ اس شاپنگ مال کے دوسرے فلور پر ایک کافی شاپ ہے، وہاں بہت اچھی کافی مل جاتی ہے، اس سے بھی اچھا وہاں کا ماحول ہے۔ نور بانو کے دل میں تجسس سا پیدا ہوا، وہ جن حالات سے گزر رہی تھی اس وجہ سے بہت سے وسوسے اور واہمے اس کے دل میں ہجوم کیے ہوئے تھے۔ ایسے میں کمال نے اہم بات کا کہہ کر اس کو روک لیا تھا اور وہ خود کو اس کے ساتھ جانے سے نہ روک سکی۔ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے شاپنگ بیگز کاؤنٹر پر موجود لڑکی کے حوالے کر کے بالائی منزل پر موجود کافی شاپ میں چلی آئی۔ کافی شاپ میں رش تھا، انہیں اتفاق سے کھڑکی کے قریب ایک الگ تھلگ میز پر جگہ مل گئی۔ کمال نے ویٹر کو کافی کا آرڈر نوٹ کرایا۔ چند لمحے وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے، پھر نور بانو نے کہا، صفدر خان صاحب تمہارے خلاف بہت بھڑکے ہوئے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم اپنے ماموں کے ساتھ مل کر ان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہو، چنگیزی کے ذریعے قرضہ حاصل کرنا چاہتے ہو جسے ماموں کے الیکشن کمیشن میں خرچ کر سکو؟ وہ کڑوے لہجے میں بولا، میرے ابا بھی پورے حضرت ہیں، زندگی بھر چنگیزی صاحب کی بدعمالیوں اور بدعنوانیوں پر پردہ ڈالتے رہے، ہر غلط کام کرتے رہے ہیں جو قانون اور اخلاق کے دائرے سے باہر ہے، لیکن چنگیز صاحب کا مفاد اس سے وابستہ ہوتا تھا، بس اپنے بیٹے کے لیے تھوڑی سی ہیرا پھیری کرنی نہیں آئی۔ اس موقع پر ان پر اصول اور ایمانداری کا دورہ پڑا ہے۔ مجھے صفدر صاحب بڑے اصولی اور کھرے انسان لگتے ہیں، پتہ نہیں تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ چھوڑیے محترمہ، میرے ابا کے ساتھ چند دن گزار کر انہیں فرشتہ مت سمجھیے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں وہ کتنے بڑے شیطان ہیں، سیاست، منافقت اور مفادات کے کیچڑ میں لت پت ایسے بیوروکریٹس ہیں جن کا دین و ایمان اپنے باس کی خوشنودی اور وفاداری ہے۔ وہ دھیرے سے بولی، ممکن ہے تمہاری بات درست ہو، ویسے بھی میں آج کی سیاست میں سے دیانت اور صداقت اور ایمانداری کی صفات اٹھ چکی ہیں۔ میں یہاں تمہارے ابا کے خلاف چارج شیٹ سننے نہیں آئی ہوں، تم نے میرے اندر جو تجسس پیدا کیا ہے اسے دور کرنے آئی ہوں۔ وہ ہنس پڑا، اتنی جلدی بھی کیا ہے میڈم، ذرا صبر تو کرو، اسی بہانے تم سے قربت کے چند لمحے نصیب ہو رہے ہیں، ان سے محروم نہ کرو۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل کر بولی، پلیز سنجیدہ ہو جاؤ، مجھے تماشا مت بناؤ، میں کسی یونیورسٹی کی بے فکر لڑکی نہیں ہوں، ایک معروف شخص کی شریک حیات ہوں، جس مقصد کے لیے مجھے یہاں لائے ہو وہ بات کرو۔ اس دوران ویٹر کافی لے کر آیا۔
کمال کافی کے مگ سے اٹھتی ہوئی بھاپ پر نظر جما کر بولا، تم چہرے سے بہت ہی بھولی اور معصوم لگتی ہو، مگر جن لوگوں میں گھری ہوئی ہو ان کی رگ رگ میں مکر و فریب اور جھوٹ بھرا ہوا ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم یہ سب جانتی نہیں ہو یا جانتے بوجھتے ان کے ساتھ کام کر رہی ہو۔ تم کن لوگوں کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنے شوہر کی مرضی اور اپنی خوشی سے چنگیزی صاحب کے آفس میں کام کرتی ہوں۔ وہ ہنسا، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی انہی کی طرح مکاری اور فریب کاری کی دلدل میں دھسی ہوئی ہو۔ مجھے افسوس ہے، تمہیں سمجھنے میں نے غلطی کی۔ میرا خیال تھا کہ تم کسی مجبوری سے یا لا علمی سے اس جنگل میں ان کے چنگل میں پھنس گئی ہو۔ اب جب کہ تم خود اپنی خوشی سے ان کے ساتھ کام کرتی ہو تو بہتر ہے تمہارے ساتھ مزید وقت ضائع نہ کروں۔ تم کافی پی کر جا سکتی ہو۔ تم بڑے عجیب انسان ہو، وہ جھنجھلا کر بولی، میں یہاں تمہارے ساتھ کافی پینے نہیں آئی ہوں۔ تم کچھ بریکنگ نیوز ٹائپ بات کرنے کا کہہ کر مجھے یہاں لائے ہو، اس لیے بہتر ہے کہ تم وہ بات کہہ دو۔ یہ مت سوچو کہ میں اپنی خوشی سے یا کسی مجبوری سے ان کے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا، میں اب بھی تمہیں ایک معصوم اور بھولی لڑکی مان کر یہ کہتا ہوں کہ چنگیزی صاحب کے پاس تمہاری عزت محفوظ نہیں۔ وہ ایسا مہذب درندہ ہے جو اپنے شکار پر ایک دم نہیں جھپٹتا، بلکہ دھیرے دھیرے اسے گھیر کر ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں شکار کو شکاری سے خوف یا خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ پھر وہ جال پھینکتا ہے، شکار کو پھڑپھڑانے کا موقع بھی نہیں دیتا، اسے چیر پھاڑ کر بوٹی بوٹی کر کے اپنی ہوس کی بھوک مٹاتا ہے۔ ستم ظریفی سے شکار پکڑنے اور اس کی ٹکا بوٹی کرنے کے ایسے صبر آزما مرحلے میں اس کی معاونت اور بھی لوگ کرتے ہیں۔ ان میں سر فہرست 2 بڑے آدمی خاص ہیں، تم جانتی ہو وہ کون ہیں؟ ان میں ایک میرا ابا صفدر خان، دوسرا تمہارا شوہر فاخر علی۔ نور بانو کے دماغ میں سائیں سائیں تیز آندھیاں چلنے لگی۔ پچھلے چند مہینوں سے اپنے شوہر کی حرکتوں اور اس کی باتوں سے اگرچہ وہ کافی حد تک بدگمان ہو چکی تھی، لیکن کمال کا یہ انکشاف روح تک گھائل کر دینے والا تھا۔ اس نے بکھرے بکھرے لہجے میں کہا، میں کیسے مان لوں کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جبکہ تم مخالف پارٹی کے حامی ہو، چنگیزی صاحب کے سیاسی مخالفین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تمہارے ابا بھی اسی وجہ سے تم سے نالاں ہے۔ بہت ممکن ہے کہ تم جان بوجھ کے مجھے ان سے بدظن کر رہے ہو۔ وہ بہت سنجیدہ سی صورت بنا کر بولا، دیکھو، تم جو بھی سمجھ لو، یہ حقیقت ہے کہ تم جنہیں اپنا ہمدرد اور خیرخواہ سمجھتی ہو وہ تمہاری شکاری ہیں۔ تمہاری باتوں کی سچائی، میری باتوں کی سچائی بہت جلد تمہارے سامنے آ جائے گی۔ وہ رسان سے بولی، میرے شوہر کے بارے میں بھی تمہاری رائے غلط ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ وہ اتنے گر جائیں گے کہ اپنی بیوی کو کسی کی ہوس پرستی کی تسکین کے لیے استعمال کریں گے۔ اس نے بے نیازی سے کہا، میں اپنی بات پر اب بھی قائم ہوں۔ شاید تم یہ بات نہیں جانتی ہو کہ تم سے پہلے بھی اس نے 2 اور لڑکیوں کو شادی کے سنہری زنجیریں پہنا کے اپنے دام میں پھانسا تھا، ایک عرصہ اپنے پاس رکھا، پھر چنگیزی صاحب جیسے بڑی حیثیت کے لوگوں کے آگے ڈال دیا۔ اس کے بدلے اپنے لیے فائدہ حاصل کرتا رہا۔ یہ انکشاف نور بانو کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ وہ چند ثانیے سکتے کی سی حالت میں اسے دیکھتی رہی، پھر سرسراتی آواز میں بولی، میں اس بات پر کیسے یقین کر لوں؟ کیا تم یہ الزام ثابت کر سکتے ہو؟ یہ الزام نہیں، حقیقت ہے۔ تم میرے ابا سے پوچھ لو، اپنے آفس کے کسی بندے سے اس بات کو تم اگلوا سکتی ہو۔ میرے پاس ان دونوں لڑکیوں کی تصاویر موجود ہیں، میں تمہیں واٹس ایپ کرتا ہوں، تم حوصلہ کرو، یہ تصویریں دکھا کے شاہ جی سے پوچھ لو، ساری سچائی سامنے آ جائے گی۔ وہ شدید دکھ سے بکھری بکھری آواز میں بولی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تمہارا شکریہ ادا کروں یا تمہیں برا بھلا کہوں۔ شاید تم اندازہ نہیں کر سکتے ایک بیوی کے لیے تمہارے انکشافات کیسے زہریلے ہیں۔ میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ اپنے شوہر سے ان الزامات کے بارے میں ضرور پوچھوں گی، یا تو اس آگ میں اپنے ساتھ انہیں بھی
जला कर राख कर दूंगी या फिर तुम्हें झूठे इल्ज़ामात के बदले तुम्हारा हशर नशर कर दूंगी। ये कहकर वो झटके से खड़ी हुई। कमाल खान भी उठते हुए बोला, मेरी हमदर्दियाँ तुम्हारे साथ हैं, बहुत जल्द तुम जान जाओगी मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वो गलत नहीं कहा, और मैं ये भी जानता हूँ कि जब तुम अपने शौहर का मुआखज़ा करोगी तो वो शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा तुम पर चढ़ दौड़ेगा। ऐसे में उसकी इताब से बचने के लिए मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। ये मेरा कार्ड रख लो, दिल चाहे तो ये नंबर अपने मोबाइल में महफूज कर लो। मुश्किल वक्त आए तो मुझे अपना समझ कर के कॉल कर लेना, मैं तुम्हारी तवक्का से बढ़कर तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा। नूर बानो ने सोचती नज़रों से उसके कार्ड को देखा, फिर उसे उठाकर तेज़ी से चलती जीनों के ज़रिए ग्राउंड फ्लोर पर आई। अपने शॉपिंग पैकेट्स उठा के पार्किंग की तरफ गई। वहाँ ड्राइवर बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहा था। नूर बानो गम और गुस्से से भरी हुई गाड़ी की पिछली सीट पर गिरने के से अंदाज में बैठ गई। उसके दिलो दिमाग में तेज़ झक्कड़ चल रहे थे। बहुत सी बातों के अलावा ये बात भी उस पर वाज़ेह हो रही थी कि फ़ाखिर क्यों चाहता था कि वो बच्चे पैदा न करे। वो इसे डेकोरेशन पीस की तरह बेदाग रखना चाहता था। बच्चों की माँ बना के उसकी कदर कीमत घटाना नहीं चाहता था। फ़ाखिर अपनी कोठी के लॉन में बड़ी बेताबी से टहल रहा था। उसके चेहरे से बेचैनी गुस्सा जाहिर हो रहा था। वो कभी घड़ी की तरफ और कभी कोठी के मेन गेट की तरफ देख रहा था। उसी वक्त मेन गेट खुल गया। नूर बानो की गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। फ़ाखिर होंठ भींचकर खुशमनाक नज़रों से उसे देखता रहा। नूर बानो की गाड़ी पोर्च में रुक गई। उसमें से वो बाहर निकली। उसने शोला फिशा नज़रों से लॉन में मौजूद अपने शौहर की तरफ देखा। कमाल ने उसके बारे में जो इंकशाफात किए थे उसकी वजह से वो गुस्से से भरी हुई थी। इन दोनों के दरमियान फासला ज़्यादा नहीं था। दोनों ने एक दूसरे के चेहरे पर मौजूद तनाव और अलाव साफ महसूस किया। नूर बानो चंद सानिये उसकी तरफ देखती रही, फिर एक झटके से घूमकर कोठी के अंदरूनी हिस्से की तरफ चल पड़ी। फ़ाखिर भी कुछ देर खशूनत भरी नज़रों से उसे देखते रहने के बाद तेज़ तेज़ चलता उसके पीछे जाने लगा। नूर बानो लाउंज ही में रुक गई थी। फ़ाखिर उसके पास जाके डपट कर बोला, इतनी देर तक तुम कहाँ थी? तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद था? उसने टटोलती नज़रों से शौहर की तरफ देखा। उसके तेवर समझ में नहीं आए। वो रसान से बोली, मैं आपको बताकर गई थी, कुछ ज़ाती चीज़ें ख़रीदनी थी, इसके अलावा ग्रोसरी का सामान भी ख़त्म हो चुका था। अशिया की ख़रीदारी सिर्फ बहाना था। असल में तुम छुप छुपा कर मेरे मुखालिफिन से मिलती हो। मुझे शक है मेरे ख़िलाफ़ साजिशें करती हो। आप कितने बदगुमान हैं? किस बुनियाद पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं? उसने तड़क कर पूछा। वो बरहमी से चिल्ला कर बोला, शॉपिंग मॉल के कॉफ़ी शॉप में तुम कमाल खान के साथ मौजूद नहीं थी? तुम दोनों ने इकट्ठे कॉफ़ी पी थी और बहुत देर तक सरगोशियों में बातें करते रहे थे। क्या तुम नहीं जानती थी कमाल खान मुखालिफ पार्टी का बंदा है, अपोजिशन का आलाकार? वो एतमाद से बोली, मैं सब कुछ जानती हूँ। ये नहीं जानती थी कि आपने मेरी निगरानी के लिए बंदे लगा दिए हैं। इसका मतलब ये है कि आप मुझ पर शक करते हैं। तुम ऐसे मशकूक लोगों से मुलाकातें करती हो तो क्या मुझे उन पर नज़र रखनी नहीं चाहिए? मुश्तइल लहजे में बोला। कमाल किस एतबार से मशकूक है? सफदर खान साहब जैसे अहम शख्स का बेटा है, इस नाते से उसने मुझे एक कप कॉफ़ी की पेशकश की तो किस मुंह से इनकार करती? लिहाज भी कोई चीज़ होती है। मैं सिर्फ आपकी बीवी नहीं, एक बड़े लीडर की सेक्रेटरी भी हूँ। इस हवाले से बहुत बहुत से लोगों से मेल मिलाप रखना पड़ता है। ऐसे में कमाल से मिली तो क्या बुराई की? फ़ाखिर ने गरज कर कहा, बड़े लीडर की सेक्रेटरी होकर इस गलत फहमी में मत रहो कि तुम हर काम अपनी मर्ज़ी से करोगी। कमाल एक शातिर और चालाक नौजवान है। मैं तुम्हें ख़बरदार करता हूँ, आइंदा उससे नहीं मिलोगी, वरना टांगे तोड़कर रख दूँगा। नूर बानो पहले से ही भरी बैठी थी। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे तो इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आई।
وہ تو ایک صاف گو اور کھرا نوجوان ہے۔ مجھے اس سے ملنے سے روکنے کی کیا یہ وجہ ہے کہ آپ ڈرتے ہیں کہ کہیں آپ کی زندگی کے ایسے راز نہ بتا دے جنہیں آپ نے مجھ سے چھپا رکھا ہے؟ کیا بکواس کرتی ہو، وہ بھنا کر بولا۔ میری ذات اندر سے باہر سے ایک جیسی ہے۔ میرے مخالفین بھی میرے کردار کی تعریف کرتے ہیں۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر طنزیہ انداز میں کہا، کیا آپ کے مخالفین یہ بات نہیں جانتے کہ آپ اپنی بیویوں کو کامیابی کا زینہ سمجھتے ہیں؟ کیا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ مجھ سے پہلے بھی آپ 2 لڑکیوں کو بیوی بنا کر لائے تھے، پھر انہیں بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو بطور تحفہ پیش کیا، اس کے بدلے اپنے لیے سیاسی اور مالی فائدے سمیٹتے رہے۔ طوائف کوٹھے پر بیٹھتی ہے، اس کے لیے گراہک لانے والا دلال کہلاتا ہے۔ ہم بیویوں کو تو بہت سی کوٹھی میں بٹھا کر سماج کی عالی مرتب شخصیات کے آگے پیش کرتے ہیں، افسوس آپ کو کوئی دلال نہیں کہتا۔ فاخر شدید حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے اندر غصے سے آگ دہک رہی تھی۔ وہ گرج کر بولا، اپنی زبان کو لگام دو کمینی، ورنہ زبان کاٹ کے ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ اس بدبخت کمال سے ہوئی ذرا سی ملاقات نے ہی تمہارے اندر سرکشی بھر دی۔ آگے خدا جانے کیا فساد برپا کرو گی۔ تمہارا اور اس ذلیل کمینے کا اب علاج کرنا پڑے گا۔ اس نے شوہر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ بے شک مجھے جان سے مار ڈالیں گے، مگر پہلے یہ الزام غلط ثابت کریں۔ میرے پاس ان 2 لڑکیوں کی تصاویر ہیں جنہیں آپ نے بیویوں کے دھوکے میں لا کر سیاست کے کچرا گھر میں طوائف بنا کر ڈال دیا تھا۔ خدا جانے اب ان کا کیا حشر ہوا ہے۔ میں چپ رہ کر خود کو اس انجام سے دوچار ہونے نہیں دوں گی۔ آپ میرے شوہر ہیں تو مجھے اپنی عزت اور غیرت بنائیں۔ سعادت علی چنگیزی جیسے ہوس پرست بوڑھوں کی جھولی میں مت ڈالیں، ورنہ بغاوت کروں گی۔ اس وقت سے میں اسی وقت سے میں آپ کے سارے غلط احکام ماننے سے انکار کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔ فاخر کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ نور بانو کا یہ انداز فاخر اور تنتنا اس سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے ایک دم جھپٹ کر اسے پکڑ لیا، بے نقط سناتے ہوئے زور سے دیوار کی طرف دھکا دے دیا اور وہ جھٹکے سے دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کی حلق سے چینخ بلند ہوئی، وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی تو فاخر نے اسے تھاما اور زور زور سے تماچے مارنے لگا۔ پھر اس کے بالوں کو پکڑ کے زور سے ایک طرف دھکا دیا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی صوفے سے ٹکرائی۔ وہاں لکڑی کا فریم بنا ہوا تھا۔ شیشم کی مضبوط لکڑی سے نور بانو کا سر زور سے ٹکرایا، اس کے حلق سے چیخ ابھری، اس کی آنکھوں کے آگے ستارے جھلملائے، اس کے حواس گم ہونے لگے۔ وہ بے دم سی ہو کر صوفے سے نیچے گر پڑی اور آڑی ترچھی ہو کر فرش پر ساکت ہو گئی۔ جو شخص اس کے خوابوں کا شہزادہ بن کر زندگی میں آیا تھا، اصل میں وہ اس کے سپنوں کا لٹیرا تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو اس کے سر میں درد ہو رہا تھا اور اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے کراہتے ہوئے سر گھما کر دیکھا، وہ کسی اسپتال کے وارڈ میں تھی، کمرے میں اکیلی تھی۔ بیڈ کے ساتھ اسٹینڈ پر ڈرپ لٹک رہی تھی، جس کا محلول قطرہ قطرہ ٹپک کر اس کی رگوں میں اتر رہا تھا۔ اس نے اپنی حیت قضائی پر غور کیا، پھر اسے یاد آنے لگا کہ آخری دفعہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسی وقت وارڈ کا دروازہ کھول کر ایک نرس اندر آئی۔ اسے ہوش میں دیکھ کر تیزی سے قریب آئی۔ اوہ، آپ کو ہوش آ گیا؟ اب آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ وہ نکہت سے بولی، میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے۔ آپ تھوڑا سا مزید اور برداشت کر لیں بیگم صاحبہ، میں ڈاکٹر کو بلا کر لاتی ہوں۔ نرس تیزی سے باہر نکلی۔ چند ثانیے بعد وہ ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ وارڈ میں داخل ہوئے۔ لیڈی ڈاکٹر اس کے قریب آئی، اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرم لہجے میں بولی، اللہ کا شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا۔ ابھی نرس آپ کو انجیکشن لگا دے گی، سر درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی ہدایت پر نرس نے نور بانو کو انجیکشن لگایا۔ ڈاکٹر صاحبہ، مجھے کیا ہوا تھا اور میں کب سے یہاں پر ہوں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ آپ کو یاد نہیں کیا؟
लेडी डॉक्टर को ताज्जुब हुआ। आपके शौहर ने रिपोर्ट लिखवाई है कि आप सीढ़ियों से गिर पड़ी थी। इससे आपके सर में शदीद चोट आई थी। आप 2 दिनों से बेहोशी की हालत में थी। नूर बानो के दिलो दिमाग में धमाके से होने लगे। अपने शौहर की मुनाफिकत और झूठ पर वो शदीद नफरत महसूस कर रही थी। चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहती थी कि मैं सीढ़ियों से नहीं गिरी, उस बदबख्त के जुल्म का शिकार हुई हूँ। यकायक उसके दिल को एक झटका सा लगा। ये ख्याल बम की तरह फट गया कि वो माँ बनने के मराहिल से गुजर रही थी। इस हादसे से खुदा न खास्ता बच्चे को नुकसान न पहुँचा हो। इसने लेडी डॉक्टर से इस सिलसिले में पूछने के लिए मुंह खोला। फिर अचानक उसे याद आया, ये बात सिर्फ वो जानती थी। अगर लेडी डॉक्टर को पता नहीं चला है तो उसके पूछने से वो जान जाएगी। इस तरह बात फैल जाएगी। लेडी डॉक्टर उसके पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर फैली तजब्जुब की परछाइयाँ देखकर वो भाप गई और मुस्कुराकर बोली, आप कुछ पूछना चाहती हैं? मैं आपके चेहरे पर फैली परेशानी से समझ गई हूँ। आप क्या जानना चाहती हैं? आपको मुबारक हो, इस हादसे के बाद बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। चंद दिन अस्पताल में मखसूस इलाज से गुजरेंगी तो थोड़ी बहुत जो पेचीदगी पैदा हुई है वो भी दूर हो जाएगी। उसने तमानियत की गहरी सांस ली। दूसरे ही लम्हे ये ख्याल किसी जहरीले खंजर की तरह दिल में उतरा, क्या फ़ाखिर को भी इस राज का इल्म हुआ है? उसने मुतरद्दिद लहजे में पूछा, क्या मेरे शौहर ने इस बारे में आपसे कुछ कहा है या आपने उनसे कुछ कहा है? उनका रद्द अमल क्या था? वो खुद कहाँ हैं? आपके शौहर एक मारूफ शख्स है। कल तो आपके पास काफ़ी देर तक बैठे रहे थे, फिर किसी अहम मीटिंग का बताकर गए हैं। उनसे फ़ोन पर बच्चे की सेहत के बारे में बात हुई थी। वो आज आने वाले हैं। वैसे ये सुनकर खुशी का इजहार किया था कि बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा। नूर बानो को तसल्ली नहीं हो रही थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्या आपको यकीन है बच्चे के बारे में सुनकर वो खुश हुए थे? क्या कुछ और भी कहा था? लेडी डॉक्टर से टटोलती नज़रों से देखती रही, फिर बोली, फ़ोन पर ज़्यादा बात नहीं हुई थी। मैंने जब बच्चे की बात की तो वो कुछ देर चुप से हो गए थे। फिर बोले, वो जल्द ही वहाँ पहुँच रहे हैं। वैसे बेगम साहिबा कोई प्रॉब्लम है क्या? आप कुछ छुपा रही हैं? उसके दिल में खौफ ने पंजे गाड़ दिए थे। ये सोचकर उसे वहशत हो रही थी कि फ़ाखिर कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाला था। उसे बच्चे के बारे में पता चल गया था। खुदा जाने उसका रद्द अमल क्या होगा। वो मुझे भी मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। क्या लेडी डॉक्टर से मदद हासिल करें? क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? बेगम साहिबा, आपने जवाब नहीं दिया। क्या ये बच्चा आपके शौहर से नहीं है? नहीं डॉक्टर साहिबा, वो भबक कर रो पड़ी। ये बच्चा मेरे शौहर से ही है। असल में वो बच्चों को नापसंद करते हैं। उन्होंने सख्ती से मना किया था। एक लेडी डॉक्टर को इसी मकसद के लिए मुकर्रर कर रखा था। इसके बावजूद मेरा हमल ठहर गया। 3 महीनों से मैं उससे अपने शौहर से छुपा रही हूँ। अब ये राज फाश हो गया है। मुझे अंदेशा है गुस्से में आकर वो हम दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे। लेडी डॉक्टर बेयकीनी से बोली, आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? फ़ाखिर साहब एक माकूल इंसान हैं। वो इस कदर घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं? इनकी पहली बीवी से 4 बच्चे हैं। मैं सिर्फ उनकी कामयाबी की सीढ़ी हूँ। उसने दुख से कहा, उनकी जिनसी भूख मिटाने के लिए लजीज खाना हूँ। उसने बिखरे बिखरे अल्फाज में अपने शौहर की असलियत बता दी। लेडी डॉक्टर मुतासिफ लहजे में बोली, आपकी कहानी बहुत दुख भरी है। मेरी सारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। आप बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरे शौहर यहाँ आने वाले हैं। वो सबसे पहले मेरे बच्चे को ज़ाये कराने का हुक्म देंगे। क्या आप इन्हें बाज रख सकती हैं? ऐसा मेरे लिए मुमकिन नहीं। अस्पताल के मालिक आपके शौहर के दोस्त हैं। मैं उनकी मुखालिफत मोल नहीं ले सकती। अगर उन्होंने फ़ैसला किया तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। फिर आप मुझे कहीं छुपा दें या मुझे भागने में मदद दें। इतनी जल्दी मैं कहीं छुपाने से कासिर हूँ।
اسپتال سے بھاگنے میں آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی حالت اس قابل نہیں ہے کہ آپ کا مسلسل ڈاکٹرز کی نگرانی میں رہنا ضروری ہے۔ نور بانو شدید مایوس ہو گئی۔ لیڈی ڈاکٹر کے مطابق آدھے گھنٹے کے اندر فاخر یہاں آنے والا تھا۔ وہ اس کے غصے کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحبہ، مجھے ایسا انجیکشن لگا دے کہ لمبی نیند میں چلی جاؤں۔ فی الحال ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہریں گے۔ ان کے جانے کے بعد کیا پتہ کوئی تدبیر سجھائی دے۔ لیڈی ڈاکٹر کا نام شہلا تھا۔ وہ ہمدردی سے مسکرائی۔ اس نے کمرے کے دروازے پر موجود نرس کو آواز دی، ایک پرچی پر کچھ لکھ کر بولی، فوراً میڈیکل اسٹور سے یہ انجیکشن منگوائیے اور مریضہ کو لگا دیجیے۔ نرس کے جانے کے بعد وہ بولی، میری دعا ہے کہ تم اس دلدل سے نکل آؤ۔ اس انجیکشن کا اثر رات گئے تک ہوگا۔ میں بھی کوشش کروں گی کہ تم اپنے شوہر کے ظلم سے بچ سکو۔ یہ بتاؤ، شہر میں کوئی ایسا بندہ ہے جس پر تم بھروسہ کر سکتی ہو، جو تمہاری مدد کر سکے؟ نور بانو نے نفی میں سر ہلایا۔ اچانک اس کے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اسے کمال خان یاد آیا۔ اس نے کافی شاپ میں بڑے یقین سے کہا تھا کہ کسی بھی مشکل میں اسے پکارے، وہ اس کی مدد کو دوڑا آئے گا۔ اس نے اپنا کارڈ بھی دیا تھا۔ یہ کارڈ اس کے پرس میں تھا جو گھر میں ہی رہ گیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر شہلا کو کمال کا نام اور حلیہ بتاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، یہ نوجوان میری مدد کر سکتا ہے۔ سعادت علی چنگیزی کے پولیٹیکل سیکریٹری صفدر خان کا بیٹا ہے۔ آپ پلیز کسی طرح اس سے رابطہ قائم کریں، اسے ساری صورتحال بتا دیں۔ ڈاکٹر شہلا نے وعدہ کیا کہ کمال خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گی۔ نرس انجیکشن لے کر آئی اور اسے لگا دیا۔ ذرا ہی دیر میں وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ڈاکٹر شہلا اس کی مدد کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ اب یہ وقت بتانے والا تھا کہ وہ کس حد تک اسے فاخر کی ستم گیری سے بچا سکتی ہے۔ اسے جب دوسری دفعہ ہوش آیا تو حواس بحال ہوتے ہی حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ اسپتال کے وارڈ میں نہیں تھی، اس کے بجائے ایک سادہ سے کمرے میں تھی۔ سامنے کھڑکی کے شیشوں میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس نے سر گھما کے یہاں وہاں دیکھا، کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ شدید تعجب سے سوچنے لگی کہ میں یہاں کیسے آ گئی؟ وہ تو اسپتال کے وارڈ میں تھی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک چہرہ نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر نور بانو اچھل پڑی۔ اندر آنے والا کمال خان تھا۔ اپنے خوبرو چہرے پر وہی شوخی لاابالی پن سجائے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قریب آ کے چہکتے ہوئے بولا، آہا، بیگم صاحبہ کو ہوش آ گیا؟ پتہ ہے پچھلے 6 گھنٹوں میں کئی ہزار بار کمرے میں آتا جاتا رہا ہوں، اور تم تھی کہ پورا استبل بیچ کر گہری نیند میں غرق تھیں۔ اس نے نکاہت سے کہا، میں کہاں پر ہوں؟ مجھے اسپتال سے کون یہاں پر لایا ہے؟ پریشان مت ہو، کم از کم عالم والا میں نہیں ہو، زمین پر ہی ہو، ایک محفوظ جگہ ہو۔ اسپتال سے تمہیں نکالنے کے لیے ہم نے شہنشاہ جنات سے مدد کی درخواست کی تھی۔ اس نے جنوں کی فوج بھیجی تھی، جس نے میری کمانڈ میں آپریشن دی لبریشن کیا اور تمہیں اسپتال سے نکال لایا۔ پریشانی کے باوجود وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ میں سمجھ گئی ہوں، اسپتال کے ڈاکٹر شہلا کی مدد سے تم نے مجھے اس دلدل سے نکالا ہے۔ تم نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ تمہیں دل دے دیا تھا، جان دینی کون سی مشکل بات تھی؟ وہ شرارت سے بولا، بائی دی وے، ایسی کوئی صورتحال ہی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ جان کا خطرہ ہوتا۔ میں تو کسی تھرل اور ایڈونچر کا سوچ کر بڑا ایکسائٹڈ تھا، لیکن تمہیں اسپتال سے اتنی آسانی سے نکال کر لایا کہ محاورے کے مطابق گھی میں سے شاید بال کا نکالنا آسان نہیں ہوتا، اس سے آسان تمہیں نکال لے کر آیا ہوں۔ نور بانو کی سنجیدگی اور پریشانی بھانپ کر
اگلے 15-20 منٹوں میں اس نے وہ سارے واقعات بتا دیے جن سے گزر کر وہ یہاں پہنچی تھی۔ کافی شاپ میں ملاقات کے اگلے دن وہ اپنے دل میں ابھرنے والے مضبوط احساسات سے بندھا نور بانو سے ملنے آفس چلا گیا۔ اسے دیکھنے کی تمنا بھی تھی، ساتھ ہی کافی شاپ میں جو گفتگو ہوئی تھی اس کا رد عمل بھی معلوم کرنا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا باپ صفدر خان اسے دیکھے، اس لیے اس کے کمرے میں نہیں گیا۔ چنگیزی صاحب کے دفتر کا عملہ صفدر خان کے حوالے سے بھی اس کے لیے نرم رویہ رکھتا تھا۔ اسے جلد ہی پتہ چل گیا کہ نور بانو دفتر نہیں آئی ہے۔ وجہ کسی کو معلوم نہیں تھی۔ کمال کی چھٹی حس نے سرخ جھنڈی لہرا دی۔ گزشتہ کل کی ملاقات کے بعد کچھ بھی ہونے کا احتمال تھا۔ وہ اپنی موٹر بائیک پر بیٹھ کر نور بانو کی کوٹھی پہنچ گیا۔ صبح کا وقت تھا، کوٹھی کے گیٹ پر سیکیورٹی گارڈز موجود تھا۔ اس سے کہا، میں گاؤں سے آیا ہوں، نور بانو کے ماموں کا بیٹا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سیکیورٹی گارڈ نے اس سے سر سے پاؤں تک گھورتی نظروں سے دیکھا اور کہا، بیگم صاحبہ موجود نہیں ہیں، صاحب اندر ہے، کیا انہیں اطلاع دوں؟ اس نے کچھ سوچ کر کہا، میں ان سے بھی مل لوں گا، آخر وہ میرے بہنوئی ہیں۔ یہ بتاؤ بیگم صاحبہ کدھر ہیں؟ وہ متعصب لہجے میں بولا، بیگم صاحبہ کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے، کل وہ سیڑھیوں سے گر پڑی، اس وقت وہ اسپتال میں ہیں۔ کمال کے دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگی۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ نور بانو کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا ہے۔ سیڑھیوں سے گرنے والی بات محض اصلیت کو چھپانے کے لیے پردہ ہے۔ اس نے اضطراب ظاہر کرتے ہوئے گارڈ سے اسپتال کا نام معلوم کیا اور اس کا شکریہ ادا کیا اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ ایک نجی اسپتال تھا۔ اس کے لیے اچھی خبر یہ تھی کہ فاخر کوٹھی میں موجود تھا، اس لیے کمال کو یہ اندیشہ نہیں تھا کہ اسپتال میں اس سے مت بھیڑ ہوگی۔ ذرا سی دیر ہی میں وہ اسپتال پہنچ گیا۔ ریسیپشن پر نور بانو کے وارڈ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ یہ ایک اسپیشل وارڈ تھا۔ اس نے وارڈ کا دروازہ ذرا سا کھول کے دیکھا۔ اندر بیڈ پر نور بانو آنکھیں بند کیے لیٹی نظر آئی۔ وہ ایک ذرا تأمل کے بعد وارڈ میں داخل ہوا۔ اس نے چند قدم آگے بڑھائی تھے کہ اچانک اس کے پیچھے سے تیز نسوانی آواز گونجی، اے تم کون ہو؟ کس کی اجازت سے کمرے میں داخل ہو رہے ہو؟ اس نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ لباس اور حلیے سے وہ ڈاکٹر دکھائی دیتی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں مریضہ کا ماموزاد بھائی ہوں اور گاؤں سے اسے ملنے آیا ہوں۔ کوٹھی سے اس کے بارے میں پتہ چلا تو یہاں چلا آیا۔ یہ وہی لیڈی ڈاکٹر شہلا تھی جسے نور بانو نے ساری حقیقت بتا دی تھی۔ وہ ٹٹولتی نظروں سے کمال کی طرف دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، مریضہ کی طبیعت اب بہتر ہے، اس وقت وہ گہری نیند میں ہے، تم میرے ساتھ آؤ۔ ڈاکٹر شہلا اسے اپنے کمرے میں لے آئی، اسے اندر بیٹھا کر دروازہ بند کر دیا، پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، تم گاؤں سے نہیں آئے ہو، تمہارا تعلق اسی شہر سے ہے، تمہارا نام کمال خان ہے، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ اس نے چونک کر لیڈی ڈاکٹر کو دیکھا، پھر تعجب سے پوچھا، یہ ہماری پہلی ملاقات ہے، آپ میرے بارے میں کس طرح جانتی ہیں؟ مجھے نور بانو نے سب کچھ بتا دیا ہے، تمہارا حلیہ بتا کے کہا تھا کہ تم اس کی مدد کر سکتے ہو۔ میں نے تمہاری تلاش میں ایک بندہ بھی بھیجا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ تم خود ہی آ گئے۔ اگلے 10 منٹوں میں ان دونوں نے حکمت عملی ترتیب دے دی۔ کمال نے اپنے ماموں دلاور شاہ کو فون کیا اور وہ نامی گرامی بدماش تھا۔ بعد میں اس نے سیاسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ اس طرح اس کی بدماشی کو سیاسی دھونس اور اثر و رسوخ کی طاقت حاصل ہو گئی تھی۔ کمال نے اپنے فون پر مختصر الفاظ میں اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسے ایک پرائیویٹ ایمبولینس کے علاوہ چند جوانوں کو اسپتال بھیجنے کی درخواست کی۔ آدھے گھنٹے کے بعد کچھ جوان اور ایک ایمبولینس پہنچ گئی۔ ڈاکٹر شہلا نے کمال کو کسی نرس کی یونیفارم پہنا دی اور چہرے پر ماسک اور سر پر کیپ پہن کر اس کی شکل چھپ گئی۔
نور بانو بےہوشی کے انجیکشن کے زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ ڈاکٹر شہلا نے وارڈ کی ڈیوٹی پر موجود نرس کو ایک ایسی دوا لکھ کر دے دی جو آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد کمال کو اشارہ کیا۔ کمال نے ایک اسٹریچر پر نور بانو کو لٹایا، اس کے اوپر سفید چادر ڈال دی اور اس طرح اس کو چھپا دیا کہ دیکھنے والے اسے لاش سمجھتے۔ باہر سے اس کے ساتھی بھی اندر آ گئے۔ ان کی مدد سے اسپتال کے راہداریوں میں اسٹریچر تیز تیز چلاتے ہوئے باہر لے آئے۔ وہاں ایمبولینس تیار حالت میں کھڑی تھی، اس میں ڈال کر اپنے ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کی اگلی اور آخری قسط انشاءاللہ کل اپلوڈ ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریے، میری ہمت بڑھائیے، مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیجیے، اور اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ لائک کریے، شیئر کریے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔